بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیے اور مل کر بیٹھ جائیے۔ مل کر بیٹھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے اور فائدہ بھی زیادہ ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم کو علم الادیان کہتے ہیں، یعنی دین کا علم، اور دوسرا علم ہوتا ہے علم الابدان، یعنی بدن کا علم۔ علم الادیان اور علم الابدان۔ العلم علمان، علم تو دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ دین کا علم، مذہب کا علم یا پھر بدن کا علم۔ اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس میں دونوں کا علم دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جتنی ہم کو ضرورت ہے اتنا دین کا بھی علم سیکھیں اور بدن کا بھی علم سیکھیں۔ نماز ابھی ہم لوگوں نے پڑھی، کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ جو چیز فرض ہوتی ہے اس عمل کو ادا کرنے سے پہلے اس کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اگر سیکھیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ جو چیز واجب ہوتی ہے اس واجب عمل کا طریقہ سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر سیکھیں گے نہیں تو واجب کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کی، جس حکم کی جو اہمیت ہے، جس عمل کی جو اہمیت ہے، وہ عمل تو بعد میں ہے اور عمل کا سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ عمل کا سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ اسی لیے ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے کہا ہے، تمام ایمان والوں سے کہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کس سے کہا جا رہا؟ غیروں سے نہیں کہا اللہ نے۔ کس سے کہا؟ ایمان والوں سے۔ اور ایمان میں پورا داخل ہونے کو نہیں کہا، اسلام میں پورا داخل ہونے کو کہا کہ ایمان تو لے آئے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، اور جو چیزیں مومن بننے کے لیے جن باتوں کو ماننا چاہیے ان سب کو مانتے ہو۔ تو ماننا اور ہے اور کرنا اور ہے۔
ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے اور کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، مسلمان۔ تو جو مانتے ہو اس کو کرنے لگو پورے طور پر، کافتن، ایک دم، اس میں تھوڑا پکڑا تھوڑا چھوڑا، کبھی پکڑا کبھی چھوڑا، تو یہ پورے ایمان والے اور پورے اسلام والے نہیں بنو گے، مکمل ماننا پڑے گا۔ اور اگر مکمل نہیں مانتے ہو تو آگے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تھوڑا مان کر تھوڑا نہ مان کر شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ تھوڑا مان لیا تھوڑا نہیں مانا، ایسا نہیں، بلکہ پورا ماننا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کے رکھنا۔ بہرحال ابھی جو میں نے ایک بات بتلائی کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دین کا علم اور ایک بدن کا علم۔ دین کا علم، اس کو ہم لوگ علم سمجھتے ہیں، مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے مال دیا تو حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مگر بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ بدن کے تعلق سے، جو علم الابدان ہے، اس کے تعلق سے شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور بیٹھ کر مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں، اس میں غیبت بھی ہو رہی ہے، دوسروں کی برائی ہو رہی ہے، تو ہر آدمی جاننے والا یہ کہہ دے گا دیکھو یہ بے دینی کا کام مسجد میں بیٹھ کے ہو رہا ہے۔ اس کو بے دینی کا کام سمجھتے ہیں۔ مگر کوئی آدمی مریض ہے اور ایسا کھانا کھا رہا ہے جو اس کے صحت کو، اس کے بدن کو نقصان پہنچتا ہے، تو دوسرا آدمی اس کو بے دینی کا کام نہیں سمجھتا ہے، یہ تو دیندار ہو کر بے دینی کا کام کر رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر بے دینی ہے، سراسر بے دینی۔ اور ویسے ہی بے دینی ہے جس طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، غیبت کرنا یہ ناجائز ہے، اسی طریقے سے جس آدمی کو جو چیز اس کے صحت کے لیے نقصان پہنچاتی ہے اس کام کو کرنا، اس کھانے کو کرنا، وہ بد پرہیزی اور بے پرہیزی کرنا ویسے ہی ناجائز ہے، وہ بھی دین کا کام ہے۔ مگر اس سلسلے میں ہم بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انتہائی غفلت میں۔ اچھے آدمی بھی، اچھے سے مراد دین کا علم رکھنے والے، دین پر عمل کرنے والے بھی شوگر کے مریض ہیں، اور سامنے جب میٹھا آ جاتا ہے تو منہ میں ساتھ ساتھ پانی بھی آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آج شوگر کی گولی آدھی زیادہ کھا لیں گے، مگر یہ سامنے میٹھا آ گیا تو اس کو تو کھانا ہی پڑے گا، دسترخوان پر تو آیا کیوں؟ آیا ہے تو کھانے ہی کے لیے نا۔ تو یہ بے دینی کا کام ہے، دیکھیے یہ بے دینی کا کام ہے، اور یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ مسئلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اور اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، شریعت نے منع کیا ہے، تو اس سے اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے، وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ بے دینی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس کو گناہ کا کام سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کا عمل خراب ہوتا ہے اور وہ گنہگار ہوتا ہے۔ آگے آ جائیے تھوڑا سا۔
اور اگر کوئی آدمی گناہ کا کام تو کر رہا ہے مگر اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے تو ایمان ہی اس کا چلا جاتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے ناجائز کیا تم جائز سمجھ کے کر رہے ہو، اس کا ایمان باقی۔ بہشتی زیور میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ گناہ کے کام کو گناہ سمجھ کر کیا جائے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور گناہ کے کام کو جائز سمجھ کر کیا جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو ناجائز بنایا تھا، تم کون ہوتے ہو اس کو جائز سمجھنے والے؟ اگر جائز سمجھتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے ناجائز بنایا ہے تو پھر ایمان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے ہم لوگ اپنے صحت کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ رات کو دیر تک جاگنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم میں سے کوئی اس کو گناہ کا کام سمجھتا ہے؟ باپ بھی بیٹے سے نہیں کہتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تم، وہ تو خود ہی ہو، بیٹے سے کیسے کہے گا؟ بیٹا اگر 11 بجے سوتا ہے تو باپ 12:30 بجے 1 بجے سوتا ہے، وہ کیسے کہے گا؟ بیٹا خود جواب دے دے گا۔ تو ایک بہت بڑا المیہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹریجڈی جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ کہ بہت بڑی مصیبت جو ہم لوگوں پر آئی ہے وہ یہ کہ صحت کے اعتبار سے جو ہم لوگ بے دینی کے کام کرتے ہیں اس کو گناہ کا کام سمجھتے ہی نہیں۔ شاید اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا اور قیامت تک کے لیے فرما دیا تھا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ؟ اکثر لوگ، موسٹ آف دا پیپل۔ اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اس اکثر میں ہم اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ غور کریں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحت کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم دھوکے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم کو دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی نے کس کے لیے فرمایا تھا؟ جو ان کا امتی ہے اس کے لیے فرمایا تھا۔ تو ہم امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، بالکل ہیں۔ کوئی اگر انکار کر دے ہمارے سلسلے میں تو اس سے ہم جھگڑ بیٹھیں، اور یقیناً جھگڑنا چاہیے، یقیناً امتی ہیں۔ تو امتی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہماری امت میں سے ہی اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں صحت کے سلسلے میں۔ تو ہم کب غور کریں گے کہ ان اکثر میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے کریں گے؟ کل سے، اسی وقت سے نا۔ اور شیطان سکھا دیتا ہے کہ بس وہ ایک پارٹی ہے نا، اس کے بعد سے کریں گے۔ نماز کا جب ارادہ کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ جمعے سے تو پکا ہے، اب کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس رمضان سے تو بدنگاہی بھی چھوڑ دیں گے اور روزانہ کی تلاوت بھی اٹھا لیں گے۔ تو 1-2 دن ٹلاتا ہے اور وہ ٹلتا چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ بتلائیے کتنے دنوں سے ارادہ کر رہے ہوں گے کہ یہ گناہ اب چھوڑ دینا ہے، اب چھوڑ دینا ہے، اب چھوڑ دینا ہے۔ کتنے سال گزر گئے، وہ اب آیا ہی نہیں۔ تو صحت کے سلسلے میں بہت زیادہ غفلت میں ہے، بہت زیادہ غفلت میں۔ اور صحت کے بارے میں اور تندرستی کے بارے میں، قوت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح سے سمجھایا۔ ایک مرتبہ فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ 2 آدمی ہیں، دونوں نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں،
نبی کی محبت میں اپنی زندگی صبح و شام گزارنے والے ہیں، مگر ایک کمزور ہے اور ایک بدن کے اعتبار سے طاقتور ہے۔ اللہ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں المؤمن القوی احب الی اللہ۔ ان دونوں کے مقابلے میں جو بدن کے اعتبار سے طاقتور زیادہ ہے، اللہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اعمال میں دونوں برابر ہیں، کوئی کمی نہیں، مگر اللہ کی محبت اس کے لیے زیادہ ہے، بڑھی ہوئی ہے جو صحت مند ہے۔ اور ہم میں سے کوئی اس کا دین کا کام سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی صحت کو بچانے کے لیے جم میں جا رہا ہے تو اس کو نیکی کا کام ہم لوگ سمجھتے ہیں؟ وہ خود بھی نہیں سمجھتا تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ خود بھی نہیں سمجھتا۔ تو یقیناً دوستو ہم سب لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت پہلے سے ہی جب یہاں مجھے کہا گیا کہ اتوار کو آپ 15 منٹ بیان کر دو، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ دین کی کچھ باتیں جو عام طور سے بیان ہوتی ہے وہ کروں گا۔ چونکہ میرا تعلق صحت کے لائن سے ہے، تو ابھی پچھلے ہفتے ایک ذمہ دار ساتھی نے کہا کہ آپ صحت کے اوپر ہی بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو دین کا بڑا حصہ ہے اور یہ میرا فیلڈ ہے، میری لائن ہے، اس پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے بھی ارادہ کر لیا اور باتیں تو بہت ساری سوچی تھی کہ یہ بھی کہوں گا کھانے کے تعلق سے اور سونے کے تعلق سے اور دوا اور پرہیز کے تعلق سے بیان کروں گا، مگر 15 منٹ کا وقت اتنے میں تو ختم ہو گیا۔ مگر انشاءاللہ یہ گویا کہ سیریز چلے گی انشاءاللہ صحت کے تعلق سے، اور بتلاؤں گا کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے نفع بخش ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں۔ تو اس کے لیے خود بھی آئیں، خود بھی تشریف لائیں، دوسرے ساتھیوں کو بھی متوجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔